بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 329 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کی آیت نمبر 34 سے لے کر 51 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے فرعون کے جادوگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ ترجمہ: فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ یہ شخص مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ ترجمہ: چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ تفسیر میں آتا ہے دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یا تو ایک لمحہ پہلے وہ اپنی رعیت کے ایک فرد کو برسر دربار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کر پاگل قرار دے رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک غلام قوم کے فرد کا اس جیسے باجبروت بادشاہ کے حضور ایسی جسارت کرنا پاگل پن کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو اور کو معبود مانا تو جیل میں سڑا کر مار دوں گا، یا اب ان نشانیوں کو دیکھتے ہی، اب ان نشانیوں کو یعنی کون سی نشانیاں؟ حضرت موسیٰ کا عصا کا اسلحہ بننا اور ید بیضا کی نشانی کو دیکھ کر اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنی بادشاہی اور اپنا ملک چھننے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اور بدحواسی میں اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں بھرے دربار میں اپنے نوکروں کے سامنے کیسی بے تکی باتیں کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل جیسی دبی ہوئی قوم کے دو افراد وقت کے سب سے بڑے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے، کوئی لال لشکر ان کے ساتھ نہیں تھا، کوئی جان ان کی قوم میں نہ تھی، کسی بغاوت کا نام و نشان تک ملک کے کسی گوشے میں نہ تھا، ملک سے باہر کسی دوسری حکومت کی طاقت بھی ان کی پشت پر نہ تھی۔ اس حالت میں صرف ایک لاٹھی کا اسلحہ بنتے دیکھ کر اور ایک ہاتھ کو چمکتے دیکھ کر یکا کہ اس کا چیخ اٹھنا کہ یہ دو بے سر و سامان آدمی میری سلطنت کا تختہ الٹ دیں گے اور پورے حکمران طبقے کو اقتدار سے بے دخل کر دیں گے، آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا یہ کہنا کہ یہ شخص جادو کے زور سے ایسا کر ڈالے گا مزید بدحواسی کی دلیل ہے۔ جادو کے زور سے دنیا میں کبھی کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوا، کوئی ملک فتح نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں جیتی گئی۔ جادوگر تو اس کے اپنے ملک میں موجود تھے، بڑے بڑے کرشمے دکھا سکتے تھے، مگر وہ خود جانتا تھا کہ تماشا کر کے انعام لینے سے بڑھ کر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سلطنت تو کجا، وہ بیچارے تو سلطنت کے کسی پولیس کانسٹیبل کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔ آیت کے آخر میں آیا، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو، یعنی وہ مشورہ لے رہا ہے۔ یہ فقرہ فرعون کی مزید بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ کہاں تو وہ الہ بنا ہوا تھا کہ جی میں معبود ہوں اور یہ سب اس کے بندے ہیں، کہاں آپ الہ صاحب مارے خوف کے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمہارا حکم کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری عقل تو اب کچھ کام نہیں کرتی، تم بتاؤ کہ اس خطرے کا مقابلہ میں کیسے کروں؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے۔ یا تو کا بکل سحار علیم۔ ترجمہ: کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔ ترجمہ: چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ مقررہ وقت پر تفسیر میں آتا ہے سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ اس مقابلے کے لیے قبطیوں کی قومی عید کا دن یوم الزینت مقرر کیا گیا تھا، تاکہ ملک کے گوشے گوشے سے میلوں ٹھیلوں کی خاطر آنے والے سب لوگ یہ عظیم الشان دنگل دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں، اور اس کے لیے وقت بھی دن چڑھے کا طے ہوا تاکہ روز روشن میں سب کی آنکھوں کے سامنے فریقین کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور روشنی کی کمی کے باعث کوئی شک و شبہ پیدا ہونے کی گنجائش نہ رہے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔ ترجمہ: اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی صرف اعلان و اشتہار پر ہی اکتفا نہ کیا گیا، بلکہ آدمی اس غرض کے لیے چھوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لے کر آئیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرے دربار میں جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے ان کی خبر جو ہے عام لوگوں میں پھیل چکی تھی، اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور خود دیکھ لے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا ہر جادوگر یہ کمال دکھا سکتا ہے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، ترجمہ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ فقرہ اس خیال کی تصدیق کرتا ہے کہ جن حاضرین دربار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لوگوں تک اس کی معتبر خبریں پہنچ چکی تھیں، ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہو گئے تھے، اور اب ان کے دین کا دار و مدار بس اس پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر دکھائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور اس کے آیان سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے۔ ان کے اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، ترجمہ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ تھے وہ حامیان دین مشرکین جو موسیٰ علیہ السلام کے حملے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس فیصلہ کن مقابلے کے وقت ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے پالا مار لیا، ہم جیت گئے تو سرکار سے کچھ انعام ملے گا کہ نہیں۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، ترجمہ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے اور یہ تھا وہ بڑے سے بڑا اجر جو ان خادمان دین و ملت کو بادشاہ وقت کے ہاں سے مل سکتا تھا، یعنی روپیہ پیسہ ہی نہیں ملے گا، دربار میں کرسی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساحروں نے پہلے ہی مرحلے پر نبی اور جادوگر کا عظیم اخلاقی فرق خود کھول کر رکھ دیا۔ ایک طرح وہ حوصلہ تھا کہ بنی اسرائیل جیسی پسی ہوئی قوم کا ایک فرد 10 سال تک قتل کے الزام میں روپوش رہنے کے بعد فرعون کے دربار میں درانہ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر۔ فرعون سے دو بدو بحث کرنے میں وہ ادنا سی جھجک بھی محسوس نہیں کرتا، اس کی دھمکیوں کو وہ پرے کہا کہ برابر بھی وقت نہیں دیتا۔ دوسری طرف یہ کم حوصلگی ہے کہ اسی فرعون کے ہاں باپ دادا کے دین کو بچانے کی خدمت بلائے جا رہے ہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ سرکار کچھ انعام تو مل جائے گا نا، اور جواب میں یہ سن کر پھولے نہیں سماتے کہ پیسہ بھی ملے گا اور قرب شاہی سے بھی سرفراز کیے جائیں گے۔ یہ دو مقابل کے کردار آپ سے آپ ظاہر کر رہے تھے کہ نبی کس شان کا انسان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کی کیا ہستی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص بے حیائی کی ساری حدوں کو نہ پھاند جائے وہ نبی کو جادوگر کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ترجمہ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں یہ ذکر چھوڑ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ فکرہ سنتے ہی جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو یک وہ بہت سے سانپوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکتی نظر آئیں۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہو چکی ہے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، سب کو دہشت زدہ کر کے رکھ دیا اور بڑا بھاری جادو بنا لائے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس وقت کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ یک ان کے سحر سے حضرت موسیٰ کو یہ یوں محسوس ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑی چلی آ رہی ہیں۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ذرا ڈر سے گئے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ترجمہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ،
ترجمہ اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ تفسیر میں آتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی طرف سے محض شکست کا اعتراف نہیں تھا کہ کوئی شخص یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیتا کہ ایک بڑے جادوگر نے چھوٹے جادوگروں کو ہرا دیا ہے، بلکہ ان کا سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ گویا برسر عام ہزارہا باشندگان مصر کے سامنے اس بات کا اقرار و اعلان تھا کہ موسیٰ جو کچھ لائے ہیں یہ ہمارے فن کی چیز ہے ہی نہیں، یہ کام تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین۔ ترجمہ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا اب بھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ آیت میں آیا کہ وہ کہتا ہے ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ضدی اور ہٹ دھرم آدمی کس طرح ایک صریح معجزہ دیکھ کر بھی اور اس کے معجزہ ہونے پر خود جادوگروں کی شہادت سن کر بھی اسے جادو کہے جاتا ہے، اس لیے فرعون کا صرف اتنا ہی فقرہ نقل کرنے پہ اکتفا کیا گیا، لیکن سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ فرعون نے بازی ہارتی ہوئی دیکھ کر فوراً ہی ایک سیاسی سازش کا افسانہ گھڑ لیا۔ کہتا ہے یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس دارالسلطنت میں تیار کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اس طرح فرعون نے عوام الناس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ جادوگروں کا یہ ایمان معجزے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ملی بھگت ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملہ طے ہو گیا تھا کہ یوں وہ موسیٰ کے مقابلے میں آ کر شکست کھائیں گے اور نتیجے میں جو سیاسی انقلاب ہوگا اس کے مزے وہ اور یہ مل کر لوٹیں گے۔ آیت کے آخر میں کہ میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ خوفناک دھمکی فرعون نے اپنے اس نظریے کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھی کہ جادوگر دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے آئے ہیں۔ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اس طرح یہ لوگ جان بچانے کے لیے سازش کا اعتراف کر لیں گے اور وہ ڈرامائی اثر کافور ہو جائے گا جو شکست کھاتے ہی ان کے سجدے میں گر کر ایمان لے آنے سے ان ہزارہا ناظرین پر مترتب ہوا تھا جو خود اس کی دعوت پر یہ فیصلہ کن مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور جنہیں خود اس کے بھیجے ہوئے لوگوں نے یہ خیال دلایا تھا کہ مصری قوم کا دین و ایمان بس ان جادوگروں کے سہارے لٹک رہا ہے۔ یہ کامیاب ہوں تو قوم اپنے دین آبائی پر قائم رہ سکے گی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا سیلاب اسے اور اس کے ساتھ فرعون کی سلطنت کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ قالوا لا زیر انا الی ربنا منقلبون۔ ترجمہ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ ترجمہ اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا تو بہرحال ہے ہی، ایک نہ ایک دن ہم نے واپس جانا ہے۔ اب اگر تو قتل کر دے گا تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ وہ دن جو کبھی آنا تھا، لیٹ آنا تھا، وہ اب جلدی آ جائے گا۔ اس صورت میں ڈرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ہمیں تو الٹی مغفرت اور خطا بخشی کی امید ہے کیونکہ آج اس جگہ حقیقت کھلتے ہی ہم نے مان لیا کہ ایک لمحے کی بھی ہم نے تاخیر نہیں کی اور اس پورے جمع میں سب سے پہلے پیش قدمی کر کے ہم ایمان لے آئے۔ جادوگروں کے اس جواب نے دو باتیں تمام اس خلقت کے سامنے واضح کر دیں جسے فرعون نے ڈھنڈورے پیٹ پیٹ کر جمع کیا تھا۔ اول یہ کہ فرعون نہایت جھوٹا، ہٹ درم اور مکار ہے۔ جو مقابلہ اس نے خود فیصلے کے لیے کرایا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کھلی کھلی فتح کو سیدھی طرح مان لینے کے بجائے اب اس نے فوراً ایک جھوٹی سازش کا افسانہ گھڑ لیا اور قتل و تعذیب کی دھمکی دے کر زبردستی اس کا اقرار کرانے کی کوشش کی۔ اس افسانے میں ذرہ برابر بھی کوئی صداقت ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ جادوگر ہاتھ پاؤں کٹوانے اور سولی پر چڑھ جانے کے لیے یوں تیار ہو جاتے۔ ایسی کسی سازش سے اگر کوئی سلطنت مل جانے کا لالچ تھا تو اب اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ سلطنت کے مزے تو جو لوٹے گا سو لوٹے گا، ان غریبوں کے حصے میں تو صرف کٹ کٹ کر جان دینا ہی رہ گیا ہے۔
इस हौलनाक खतरे को अंगेज करके भी इन जादूगरों का अपना ईमान पर कायम रहना इस बात की खुली दलील है कि साजिश का इल्ज़ाम सरासर झूठा है। और सच्ची बात यही है कि जादूगर अपने फ़न में माहिर होने की वजह से ठीक ठीक जान गए हैं कि जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया है वो हरगिज़ जादू नहीं है, बल्कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की कुदरत का करिश्मा है। दूसरी बात जो उस वक्त मुल्क के गोशे गोशे से सिमट कर आए हुए हज़ार आदमियों के सामने खुलकर आ गई वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते ही इन जादूगरों में कैसा ज़बरदस्त इखलाकी इनकलाब वाक़ हो गया। कहाँ तो उनकी पस्ती ज़हन और फ़िक्र का ये हाल था कि दीन आबाई की नुसरत के लिए आए थे और फ़िरौन के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर इनाम मांग रहे थे, और कहाँ अब आन की आन में उनकी बुलंदी हिम्मत व अज़म इस दर्जे को पहुँच गई कि वही फ़िरौन उनकी निगाह में हेच हो गया। उसकी बादशाही की सारी ताकत को उन्होंने ठोकर मार दी और अपने ईमान की खातिर वो मौत और बदतरीन जिस्मानी ताज़ीब तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए। इससे बढ़कर मिस्रियों के दीन शिर्क की तजलील और मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन हक़ की मौसर तबलीग इस नाजुक नफसियाती मौके पर शायद ही कोई और हो सकती थी। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह शुअरा की आयत नंबर 51 तक का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है उसकी तमाम नेमतों का, सबसे ज़्यादा जो उसने ये कुरान नाजिल फरमाया और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हम तक पहुँचाया और आज तक ये मौजूद है और अल्लाह ताला ने अब ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।